ابھی میری عدت بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ گھر سے باہر انسانوں کی شکل میں بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، لیکن میری ساس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تجھے میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو نے میرے جوان بیٹے کو کھایا ہے۔ ان کی بات پر میں آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا غلط نہ تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی جس جوان لڑکی کا شوہر مر جائے اسے معاشرے میں بہت برا بھلا اور سبز قدم کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرا بھی یہی حال تھا۔ پھر میرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہ تھا۔ دور کے ایک رشتہ دار نے پال پوس کر بڑا کیا۔ میری ماں کا رکھا ہوا سونے کا وہ سیٹ میری شادی کرنے میں کام آیا تھا۔ بڑی مشکل سے خالہ زبیدہ نے میری شادی کر کے مجھے رخصت کیا تھا۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا۔ صرف ایک ہفتے کی شادی شدہ زندگی میں نے گزاری تھی کہ اس دن شام کو گھر واپس آتے ہوئے ان کا ایک ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ مجھ پر تو جیسے قیامت بیت گئی تھی۔ اس سے زیادہ اس ساس کو مرنے کو تھی کیونکہ اس نے اپنا جوان بیٹا کھویا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے خاندان کا بچہ بچہ مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری دیورانی جٹھانیاں سب مجھے کوسنے اور بد دعائیں دے رہی تھی کہ اس کے سب قدم آتے ہی ہمارے گھر میں یہ نحوست آئی ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی آنسو سے رو رہی تھی، لیکن کسی کو بھی میرے آنسو نظر نہ آئے تھے۔ میری ساس تو میرے شوہر کا جنازہ اٹھتے ہی مجھے گھر سے نکالنے کو تیار تھی۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر پھینک دیا تھا، لیکن پھر محلے پڑوس کے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اسے عدت پوری کر لینے دو، پھر بھلے اپنے گھر سے نکال دینا۔ پھر 3 مہینے جس طرح میں نے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی کہ گھر کا کوئی بھی فرد مجھ سے ملنے میرے کمرے میں نہ آتا تھا۔ میں خود بھی اٹھ کر باہر نہ جا سکتی تھی۔ میری دیورانی اور جیٹھانیاں مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتی۔ ابھی عدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس دن میری ساس نے مجھے کہہ دیا کہ آج یہ کمرہ خالی کر دو، میں تمہارا وجود اور برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے چپ چاپ اپنے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور چادر لپیٹ کر اس گھر سے باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکالتے، میں خود ہی اپنے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میرے قدم خالہ زبیدہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو ان کی بہو نے دروازہ کھولا تھا۔ پھر دروازے سے ہی اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس لاہور چلی گئی ہے، اب یہاں نہیں رہتی۔ اس نے تو میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر ڈالا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر پر رکھنے کو تیار کیوں نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو کسی بیوہ بچوں والی کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ پھر میں تو فقط 19 سال کی ایک ہفتے کی بیوہ تھی۔ اب رات کے اس پہر میں ماری ماری سڑک پر پھر رہی تھی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے جیسی لاوارث اور بے سہارا لڑکیوں کو مر بھی جانا چاہیے، انہیں جیسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اپنے شوہر عامر کی یاد کر کے میں آنسو بہانے لگی۔ جو کچھ بھی تھا اس ایک ہفتے میں نے اپنی زندگی جی لی تھی۔ انہوں نے ایک ہفتے میں ہی مجھے احساس دلا دیا تھا کہ ایک بہت ہی اچھے اور خیال رکھنے والے انسان ہیں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں اتنی چھوٹی ہوں گی۔ ہمیں لوگوں کے خوف سے چلتے چلتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ سارے بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلتی چلتی اتنی دور آگے نکل آئی تھی۔ مسلسل 6 گھنٹے سے میں چل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی، کہاں جاتی رات کے اس پہر۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، دور دور تک ویرانہ تھا، سوائے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ کم از کم یہاں یہ تو سکون تھا کہ کوئی بھی آوارہ یا لوفر شخص نظر نہ آ رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اس ویران جگہ پر بھی کیا کوئی بستی تھی؟ اسی سوچ نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب میں آواز سنتی ہوئی اس آواز کی سمت آگے جانے لگی۔ دور مجھے ایک روشنی سی نظر آئی۔ یوں اس روشنی کے قریب جاتی رہی، اذان کی آواز مسلسل تیز ہوتی گئی تھی۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اذان کی آواز اسی مسجد کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ ایک مسجد تھی جو اس ویران جگہ پر بنی ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر تو میرے لیے محفوظ جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب میں نے اپنی چپلیں اتاری اور سیدھی اس مسجد میں چلی گئی۔ مسجد میں جا کر میں حیران رہ گئی کیونکہ اذان کی آواز تو آ رہی تھی لیکن اذان دینے والا نہیں۔ میں نے دیکھا مسجد کا ایک کمرہ تھا جبکہ باہر چھوٹا سا صحن تھا، لیکن کمرے کے پاس ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ جب میں نے وہ دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک حجرہ سا بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ شاید نمازی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں پوری طرح گھبرا گئی۔ اگر باہر نکلتی تو لازمی
آنے والی آدمی نے مجھے دیکھ لینا تھا، اس لیے اسی حجرے میں چھپ گئی۔ نماز پڑھنے کی آوازیں اسی حجرے کے اندر بھی آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی جھڑیوں سے دیکھا تو تعداد میں کئی زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آس پاس تو کوئی بستی بھی نہ تھی۔ یہی سوچ کر میں حیران تھی۔ پھر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کم از کم سر چھپانے کی کوئی جگہ تو ملی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، میں اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب وہ میری امی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب میری پیدائش ہو گئی تھی تو اب وہ کھلے عام امی سے کہتے تھے کہ میں تو شروع سے ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھنا، میں اب اپنی پسند کی شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات سچ ثابت کر دی اور امی کو طلاق دے کر وہ جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اسے بیاہ کر لے آئے۔ امی کے تو ماں باپ بھی زندہ نہ تھے۔ ایک بچی کے ساتھ انہیں کوئی بھی رکھنے پر تیار نہ تھا۔ ناچار وہ اپنی کزن زبیدہ کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے امی کو تو رکھ لیا تھا، لیکن پھر امی ان کے پورے سسرال کے گدھے گھوڑوں کی طرح کام کاج کرتی تھی۔ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ ان کی صحت جلد ہی جواب دے گئی تھی۔ پھر ابھی میں صرف 10 سال کی ہی تھی کہ اچانک سے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ننھی سی عمر میں مجھ پر غموں کا پہاڑ توڑ گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آنے والی زندگی اس قدر مصیبتوں والی ہوگی۔ خالہ زبیدہ کا رویہ تو میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن ان کا شوہر اور بچے مجھے پسند نہ کرتے تھے۔ اب امی کی جگہ کام کرنے کی ذمہ داری میں نے سنبھالی تھی۔ خالہ زبیدہ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا کہ میں اسکول بھی پڑھنے جا رہی تھی اور مدرسہ بھی۔ یوں 15 سال کی عمر میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا۔ میری آگے پڑھنے کی بھی خواہش تھی، لیکن میں جانتی تھی میری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں گھر کے کام کاج میں خالہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ پھر ابھی 19 سال کی ہوئی تھی کہ ایک عورت میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکا بہت اچھی نوکری کرتا تھا اور گھر بار بھی اچھا تھا، لیکن شاید میری ہی قسمت بری تھی۔ شادی بھی خالہ زبیدہ نے کسی نہ کسی طرح کر ہی دی تھی، لیکن قسمت کے آگے کون لڑ سکتا ہے؟ اور شاید یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ جب بھی تو آج میں اس حال میں اس مسجد کے حجرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ابھی میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک حجرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آنے والا سفید لباس میں ملبوس لمبی لمبی داڑھی والا شخص امام صاحب تھا۔ وہ مجھے اس مسجد میں یوں چھپا ہوا دیکھ کر حیران تھے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے بڑی شفقت سے مجھ سے پوچھا، کون ہو تم بیٹی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے اپنے گھبراتے ہوئے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس مسجد کو دیکھا تو یہاں رات گزارنے آ گئی۔ امام صاحب نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم جانتے بھی ہو کہ تم کہاں آ گئی ہو؟ میں ان کی بات پہ حیران تھی، اس لیے نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ میری حیرانی دور کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ ایک جن زادوں کی بستی ہے اور یہ مسجد بھی جنات کی ہے۔ یہاں پر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص ایک انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ مجھے یہ خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح نیک انسان ہوتے ہیں اسی طرح نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری پوری بستی نیک جنات پر مشتمل ہے۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی۔ اگر میں اس مسجد میں رات گزارتی تو مجھے جنات کا خوف کھایا جاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں انسانی شکل میں نظر آنے والے اس امام صاحب جنات کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی۔ میں نے اپنے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جب اس مسجد سے باہر آئی تو حیرت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹنے کو تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو جگہ ویران اور سنسان نظر آ رہی تھی اب وہ روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ اس جگہ پر بننے والے گھر ایک لائن سے بنے ہوئے تھے، سب کے سب ایک جیسے ہی تھے۔ ہر گھر کے باہر کھیلنے والے بچے اور کھڑے ہوئے جنزاد نظر آ رہے تھے۔ میری آنکھوں نے اس سے پہلے حیران کن منظر آج تک نہ دیکھا تھا۔ ابھی امام صاحب نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک کالی کلوٹی سرخ آنکھوں والی جنزادی تھی۔ وہ یقیناً امام صاحب کی بیٹی تھی۔ اب وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جنزادی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا، آپ اس کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اب جانتے نہیں کہ آدم ذات کس قدر مکار فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ پچھلی بار جس عورت کو آپ مجبور سمجھ کر لے آئے تھے اس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ امی کے سارے زیور چرا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ جنزادی مجھے بڑی شک بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر امام صاحب اپنی بیٹی سے کہنے لگے، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدم زادی کے اندر وہ برائی نہ ہو جس عورت کے اندر تھی۔
امام صاحب نے اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر اندر بھیج دیا تھا۔ میں ابھی کمرے میں جا کے بیٹھی تھی۔ یہاں کا ماحول عجیب اور اسرار سا تھا، میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن جن زیادہ کو تو ایسے ہی ماحول میں رہنے کی عادت تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھینی بھینی سی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی، شاید کھانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ جن سادی میرے کان کے پاس آ کر بولی تھی کہ ابا تمہیں کھانے پر بلا رہے ہیں۔ میں اس کی آواز پر اچھل پڑی۔ اس کا باپ تو اچھی خاصی شکل کا تھا مالک تھا، لیکن یہ تو انتہائی ڈراؤنی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں اتنا ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے ان چیزوں کا کھانا کیسا ہوگا، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ پھر جیسے ہی کھانے پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ قورمہ، بریانی، میٹھا، زردہ، قرض کے ہر وہ چیز جو انسان کھاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہترین کھانا ان کے سامنے موجود تھا۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، پھر میں اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکی اور میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کھانے کا نشہ تھا یا شاید تھکن کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند میں گئی کہ صبح کسی کے جوڑنے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ جن زادی تھی جو مجھے نیند سے اٹھا رہی تھی۔ اس کا باپ تو گھر پر ہی نہیں تھا۔ میں سہمی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا نام صاحبہ بتایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم سے پہلے بھی ایک عورت ہمارے گھر آئی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو لاوارث بتا رہی تھی، لیکن ایک دن وہ میری ماں کے زیور چرا کر اس گھر سے بھاگ گئی۔ شاید دولت دیکھ کر اس کی راہ ٹپک گئی تھی۔ تب سے ہی مجھے انسانوں سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے میں زیادہ کسی کو برداشت نہیں کرتی ہوں۔ پھر وہ تجسس سے کہنے لگی ویسے مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کے گھر جا کر رہوں، لیکن ابا مجھے اس کام سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر تم کسی انسان کے ساتھ رہو گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بڑی مایوسی تھی، مجھ سے اس کی مایوسی دیکھی نہ گئی، تو میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم ایک جن زادی ہو، اس لیے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ وہ میری بات پر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، چلو ہم دونوں سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ اس نے کالے بالوں سے بھرا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا، جس میں نے بڑی مشکل سے پکڑا، حالانکہ میں تو اس سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ بھی ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ پورا دن خاموشی چھائی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی شام کے سائے پھیلنے لگتے میری آنکھوں میں سارے منظر واضح ہو جاتے تھے۔ دن کی روشنی میں ایک بھی جن زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ رات وہ پوری بستی میں گھومتے پھرتے نظر آتے۔ پھر ایک دن وہ امام صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کو انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم کچھ دن کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جا کر انسانوں کے ساتھ رہو، جب اس کا شوق پورا ہو جائے گا تو تم اسے واپس لے آنا۔ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، میں صاحبہ خوشی سے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہم اس بستی سے باہر آنے لگے، امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگا تمہیں وہاں رہنے کے لیے بہت سے پیسے اور دولت کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھو اس پوٹلی میں موجود سونے کے زیورات تمہارے کام آئیں گے، تم انہیں بیچ کر اپنا اچھا سا گھر خرید لینا اور میری بیٹی کو اپنی پوری دنیا دکھا دینا تاکہ اس کا شوق پورا ہو جائے، میں خوش ہوگی۔ پھر میں نے امام صاحب سے کہا کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وہ تھیلی لے کر صاحبہ کو لیا اور انسانوں کی دنیا میں چلی آئی۔ اب یہ جن زادی میرے ساتھ تھی، اس کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو بہت مضبوط تصور کر رہی تھی، کیونکہ صاحبہ کے پاس بہت سی طاقتیں تھیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر جیسے ہی میں نے امام صاحب کا دیا ہوا سونا ایک دکان پر بیچا تو وہ لاکھوں میں فروخت ہوا۔ میں نے وہ سارا پیسہ حفاظت سے اپنے پاس رکھا اور ایک چھوٹا سا گھر خرید کر صاحبہ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی۔ میں نے صاحبہ کو بہت سمجھا دیا تھا کہ اسے میرے ساتھ ایک جن زادی کی طرح نہیں بلکہ کسی لڑکی کی طرح رہنا ہوگا، اور پھر جب اس نے ایک لڑکی کا روپ اختیار کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھ سے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی ایک جن زادی نہیں بلکہ خوبصورت و شیزہ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ جب پہلے دن ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، میں نے دیکھا کہ آس پاس کے لوگ اب ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے دو اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر پہلے ہی رال ٹپکانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اب کی بار میں کسی سے خوفزدہ نہ تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اس حقیقت سے واقف نہیں کہ آنے والی یہ لڑکی ایک جن زادی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں تو برداشت کر لوں گی، لیکن یہ تو فوراً آگ بگولا ہو جائے گی۔ ویسے بھی غصے کی بہت تیز تھی۔ پھر دوسرے دن وہ مجھ سے گھومنے پھرنے کی فرمائش کری تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک بہت خوبصورت جگہ پر آ گئی جہاں پر بے حد رش تھا۔ ابھی میں رش میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک لڑکے نے مجھے پیچھے سے ہاتھ لگایا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا، لیکن جن زادی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے اس غصے سے روکنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔
میں نے اسے اپنے آس پاس دیکھا، وہ غائب تھی، اور میں پریشانی سے اس کو لوگوں کی بھیڑ میں ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر اسی لڑکے پر پڑی جو ابھی ابھی مجھے چھیڑ کر گیا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان کھڑا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ سارے لڑکے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ صاحبہ اس لڑکے کے اندر گھس گئی تھی۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اس تین شادی کے ساتھ رہنا تو آسان نہ تھا۔ جب لوگوں نے خوب اس کا مذاق بنا لیا، بالآخر وہ اس کے جسم سے نکل گئی تھی۔ اب وہ پھر سے خوبصورت لڑکی کے روپ میں میرے ساتھ کھڑی تھی۔ پھر مجھ سے اسے کہنے لگی کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تم نئی نئی دنیا میں آئی ہو، اس لیے میں تھوڑا سنبھل کے رہنا ہوگا۔ اب ہم ایک جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں صاحبہ کو ایک چیز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ داڑھی والا مولانا صاحب تھا جو بڑے غور سے صاحبہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صاحبہ کو پہچان گیا ہے۔ پھر میں نے صاحبہ کے کان میں سرگوشی کی کہ چلو یہاں سے، ہمیں خطرہ ہے۔ جن زادی پورے راستے مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی تھی، تو پھر میں نے اسے بتایا کہ مولانا صاحب نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں کچھ بھی کر سکتے تھے، اس لیے میں تمہیں بچا کر یہاں لائی ہوں۔ پھر وہ میری تعریفیں کرنے لگی اور بولی کہ تم کتنی اچھی ہو، دیکھو تمہیں میری کتنی فکر ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ جس محلے میں ہم رہ رہے تھے وہاں رہنے والے لوگ ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ پھر ایک دن پڑوس میں رہنے والی ایک عورت گھر آئی۔ صاحبہ اس وقت کمرے میں سو رہی تھی۔ میں پورے گھر کی صفائی کرتی پھر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم اتنی جوان دو لڑکی اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں زور سے کہنے لگی کہ اتنی آنٹی تو لڑکیاں بھلا کیسے اکیلی ہو سکتی ہیں؟ ہم دونوں بہنیں ہیں، لیکن میں بیوہ ہوں اور میری اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں۔ پھر بھی وہ شک بھری نظر سے اب پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی لگتا ہے تمہارے ماں باپ بہت رئیس تھے جب بھی تم نے اتنا خوبصورت گھر خریدا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ صاحبہ کمرے سے نکل آئی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ صاحبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے بعد نظر آنے والی اسے یہ دوسری عورت تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ عورت اس کی آنکھوں سے تھوڑی جذبت ہوئی، پھر اس نے زیادہ دیر بیٹھا نہ گیا اور فوراً ہی وہ گھر سے رفو چکر ہو گئی۔ میں اس تین زادی کو ایک ایک بات نہیں سمجھا سکتی تھی، کیونکہ اسے سمجھانا بہت مشکل تھا، لیکن وہ انسانوں کی دنیا میں اگر خوش تھی، پورا دن پڑھ کر بھی دن چڑھ سوتی رہتی اور رات ہوتی جا کر چھتوں پر ٹہلنے لگ جاتی، جبکہ مجھے دن میں نیند نہ آتی اور میں رات کو سوتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو آنکھ کھلی تو میں نے صاحبہ کو کمرے میں غائب پایا۔ فوراً ہی چھت پر بھاگی آئی تھی، جانتی تھی کہ وہ ضرور چھت پر کھڑی کوئی شرارت کر رہی ہوگی۔ میرے وہ سان خطا ہو گئے جب وہ اپنے اصلی روپ میں چھت کی دیوار پر کھڑی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو میری جان پر بنانی تھی، پھر ہم دونوں کا یہاں رہنا دشوار ہو جاتا۔ اب میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ ایسے مت کرو، نیچے آ جاؤ، لیکن اسے یہ سب کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر میں خوف سے رونے لگی تو پھر ہی اس نے میری بات مانی اور اپنے اصلی لڑکی والے روپ میں آ گئی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تمہیں یہ سب اپنے گھر پہ بھی کرتی تھی کیا؟ تم تو کہنے لگی نہیں، ابا تو بہت سخت تھے، وہ مجھے کوئی بھی شرارت کرنے نہیں دیتے تھے۔ در حقیقت تو میں اپنی زندگی کا مزہ اب لے رہی ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ پھر دوسرے دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ محلے کے ایک بچے نے اپنی چھت سے جن زادی کو دیوار پر کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور یہ منظر دیکھو اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ یہ بات مجھے تک پہنچ گئی تھی۔ اب مجھے جلد از جلد اس کا کوئی حل نکالنا تھا۔ بچے کے ماں باپ بہت پریشان تھے کہ نہ جانے اس نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جس سے اسے بخار چڑھ گیا ہے، لیکن وہ ہاتھوں کا اشارہ کر کے بس ہماری چھت کا ہی بتا رہا تھا۔ پھر میں ایک دن جن زادی سے کہنے لگی کہ تمہارا شوق پورا ہو گیا ہے تو تم واپس اس بستی میں چلی جاؤ، تمہارے والد صاحب کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ امی واپس آ گئی ہوگی، بھلا ابا کو میری کیا ضرورت؟ تو میں چونک کر اس سے دیکھنے لگی، بولی کیا مطلب تمہاری امی کہاں تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری امی دوسرے قبیلے میں اپنے رشتے دار جن ساتھوں سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں بھی حیات تھی، لیکن اس کے منع کرنے پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں نے دروازہ کھولا تو بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ دروازے پر اسی بچی کا ماں باپ تھے۔ پھر اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ تم اس گھر میں کیسے رہ رہی ہو؟ لڑکی یہ گھر اسیب زدہ ہے۔ میرے بچوں نے اپنی آنکھوں سے اس گھر میں دیوار پر چڑھنے والی ایک عجیب سی شکل چیز دیکھی ہے۔ ہم کل ایک مولوی کو لے کر آئیں گے اور اس گھر کو دکھائیں گے، کیونکہ اس طرح سے سارے محلے کے بچے بیمار ہو جائیں گے اگر اس مخلوق کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو۔ اس کے اس بات نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اگر میں انہیں منع کرتی تو وہ انہیں لازمی شک میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر جب میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا تو واپس چلے گئے،
لیکن میں صاحبہ سے آ کر کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے اب ہم پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں، چلو ہم واپس تمہاری دنیا میں چلتے ہیں، یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن صاحبہ کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی مولوی صاحب آئیں گے تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، اس طرح سے انہیں میری پرچھائی بھی نہیں ملے گی۔ اب میرا اس گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ پورے محلے میں عجیب و غریب باتیں پھیل رہی تھی، یقیناً لوگ ہمارے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دوسرے دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک مولانا کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر آ گئے تھے۔ مولانا صاحب پورے گھر پر ود کر رہے تھے۔ میاں بیوی منتظر تھے کہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب کہنے لگے کہ اس گھر میں مجھے کچھ اثار تو نظر آئے ہیں، لیکن مخلوق جو یہاں رہتی ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ یہاں موجود نہیں؟ میں حیرت زدہ تھی کیونکہ صاحبہ تو اندر پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، پھر اس مولوی صاحب کو دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ دونوں میاں بیوی مطمئن ہو گئے۔ پھر کہنے لگے اچھا مولوی صاحب، اگر پھر سے کسی بچے کو وہ دکھائی دی تو آپ نے ضرور اس گھر میں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں میاں بیوی چلے گئے، لیکن مولوی صاحب پلٹ کر واپس آئے تھے۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا شاید میں اسے کبھی بھول نہ پاتی۔ وہ مولوی صاحب نہیں بلکہ صاحبہ کے والد صاحب وہی امام صاحب تھے، تو گویا مولوی کے روپ میں وہی ہمارے گھر آئے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے صاحبہ کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگے بیٹی آج تو میں نے تجھے ان انسانوں سے بچا لیا ہے، لیکن اگر میری جگہ کوئی اور عامل ہوتا تو وہ تجھے پہچان لیتا، اور میری بات مان اور چل یہاں سے، بہت دن ہو گئے ہیں تجھے یہاں رہتے ہوئے، اب اس بچے کو یہاں سکون سے رہنے دے۔ لیکن صاحبہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس نے امام صاحب کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ابھی میرا دل نہیں بھرا، ابھی میں مزید اپنی زندگی یوں ہی جینا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے بستی میں جا کر ایک بار پھر میں قید ہو جاؤں گی۔ امام صاحب مجھے سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ بھی اس گھر سے غائب ہو گئے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا جب محلے میں کسی کی شادی تھی، میں عموماً شادی بیاہ پر نہ جایا کرتی تھی، پہلے بھی خالہ زبیدہ کے گھر میں رہتی تھی تو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی تھی، اور پھر جب سے بھی میں بیوہ ہوئی تھی تو اس کے بعد تو میں نے اپنے لیے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی محلے میں کسی کی شادی ہوتی دیکھی تو دل ہی دل میں اس لڑکی کو بسنے کی ڈیرے دعائیں تھی۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ صاحبہ کافی دیر سے اس گھر میں موجود نہ تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ میں فوراً ہی چھت پر بھاگی تھی۔ وہ چھت کی دیوار پر چڑھی بڑے شوق سے شادی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی چلو ہم بھی شادی میں چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا پاگل ہو گئی ہو، اگر کسی نے تمہیں وہاں دیکھ لیا نا تو بہت برا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کسی صورت بھی نہ مانی، اور پھر ہمیں شادی کی دعوت بھی تو نہ دی گئی تھی کہ ہم منہ اٹھا کر چلے جاتے۔ پھر میں اسے بامشکل کہہ کر نیچے لے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا جب وہ نقص سے شادی میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے خوبصورت فراک پہن رکھا تھا، لمبے لمبے سیاہ بال اس کے شانوں میں بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں ایک بدصورت جنس آتی ہے۔ وہ انتہائی حسین دکھائی دے رہی تھی، اب میں اس کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید شادی میں جانے کی چاہ میں ہی وہ اس قدر تیار ہوئی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ میں جانتی تھی وہ ضرور کسی شادی میں جا کر ہنگامہ کرے گی، لیکن جب صبح میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھ سے کچھ کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی۔ تو مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں شادی میں مزہ نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، انسانوں کی شادی بہت اچھی ہوتی ہے، جنات کی شادیوں سے قدرے مختلف۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا مزہ آیا ہے تو تمہارے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل میں اپنا ایک آدم ذات کو دل دے بیٹھی ہوں۔ اس کی بات پہ میں اچھل گئی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ پھر بتانے لگی کل رات کو جب میں اس شادی کی تقریب میں گئی تو وہاں سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان مجھے دکھائی دیا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میرا اس پر دل آ گیا۔ پھر اس نے ایک شاندار خوشبو بھی لگا رکھی تھی۔ اب تو مجھ سے رہا ہی نہ گیا۔ جب بھی میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ بس پھر اس کی یہی نظریں مجھے اتنی اچھی لگی کہ وہ میرے دل میں بس گیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں بار بار اس کے پاس جاؤں۔ اس کی اس بات نے میرے اوسان ختم کر دیے تھے۔ یہ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ زیادہ آگے بڑھ جائے مجھے اسے روکنا ہوگا۔ کل مایو مہندی تھی تو آج بارات کا دن تھا۔ آج پھر وہ سنہری رنگ کا لباس پہنے انتہائی شاندار لگ رہی تھی۔ شادی میں جانے کا آج پھر اس کا ارادہ تھا۔ میں اسے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی طاقت مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر وہ ضدی بھی بہت تھی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں وہ شادی میں کچھ نہ کر دے، لیکن جس طرح وہ گئی تھی اسی طرح واپس آ گئی تھی۔ آج وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔
پھر میں نے اس سے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آج اس لڑکے نے مجھ سے بہت باتیں کی، اس نے میرا نام بھی پوچھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی کہ وہ کیا کھیل کھیلنے لگی تھی۔ میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ مجھے جلد سے جلد امام صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس دین زادی کو مجبور کریں اور یہ واپس اپنی بستی میں چلی جائے۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے ہی دروازہ کھولا۔ پھر حیرت سے اچھل پڑی، سامنے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، آپ صاحبہ کی بہن ہیں؟ میں نے مشکل سر ہلایا تھا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی یہ کون ہے، اور وہ اندر آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی نظر چاروں طرف صاحبہ کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید اس کی خوبصورتی سے متاثر کر گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کس جال میں پھنسا چکا ہے۔ صاحبہ کو پہلے ہی اس کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، جبھی تو وہ خوبصورت سے لباس میں ملبوس کمرے سے آئی تھی۔ آج تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کچن میں جا کر لڑکے کی خاطر توازیہ کرنے لگی تھی، لیکن مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ محلے والے ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ ان کی نظروں میں تو ہم دو جوان لڑکیاں تھیں جو کہ اکیلی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اب میں پریشانی سے رونے لگی تھی کیونکہ پہلے زندگی گزارنا اتنا مشکل نہیں لگ رہی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ لڑکا اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں صاحبہ کے لیے سچی محبت تھی۔ کاش کہ واقعی میں صاحبہ کی ایک لڑکی ہوتی تو میں خود اس کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتی، لیکن صاحبہ اس لڑکے کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ چیزیں جانتی تھی کہ ایک جن ذاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی، دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے شرارتیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ ہر وقت گھر سے غائب رہتی، جب واپس لوٹتی تو بہت خوش نظر آتی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ گھر میں موجود نہ تھی، میں نے اس کی بستی میں جانے کا فیصلہ کیا اور دروازہ بند کر کے پیدل امام صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ یہ راستہ خاصا دشوار اور مشکل تھا، لیکن جیسے تیسے مجھے ان ساری پریشانیوں سے جان چھڑانی تھی۔ جیسے ہی امام صاحب کے پاس اس مسجد میں پہنچی تو وہ عبادت میں مشغول تھے۔ میں اسی حجرے میں بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یوں اکیلا دیکھ کر وہ حیران تھے۔ پھر انہوں نے صاحبہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ وہ کسی صورت بھی وہاں سے آنے کو تیار نہیں ہے، الٹا میرے لیے مشکلات کھڑی کری ہے کیونکہ میرا اس گھر میں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ سارے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بیوہ لڑکی کی لوگوں کی نظروں میں پہلے ہی کیا حیثیت ہوتی ہے، اوپر سے وہ کسی کی لڑکے کے اوپر عاشق ہو چکے ہیں۔ آئے دن وہ لڑکا گھر چلا آتا ہے۔ امام صاحب یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی یہ جرأت کسی آدمزاد سے شادی کرے۔ تم پریشان مت ہو بیٹی، میں اس کی ماں سے بات کرتا ہوں، وہ اپنے قبیلے سے واپس لوٹ آئی ہے۔ اس کی ماں غصے کی اتنی تیز ہے کہ دیکھنا اس کا کیا حال کرتی ہے۔ میں صاحبہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک جن زادی کبھی بھی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے اس قدم سے روکنا چاہتی تھی۔ اب میں اسی جاندی کے لوٹنے سے پہلے گھر آ گئی تھی۔ وہ آج بھی بڑی خوش لگ رہی تھی، لگتا تھا کہ پورا دن اس لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ ایک دن وہ اس لڑکے سے ملنے جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونے کی گھڑی تھی جو شاید اس لڑکے کو دینے والی تھی۔ وہ اپنی طاقت سے کچھ بھی حاصل کر سکتی تھی، لیکن اس لڑکے کو سوائے دھوکے کے کچھ نہ مل رہا تھا۔ جب اسے اس جنزادی کی اصلیت پتہ چلتی تو یقیناً ایک منٹ میں ہی اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ پھر ایک دن آدھی رات کو مجھے شور شرابے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک موٹی کالی لمبی چوڑی جنزادی صاحبہ سے بحث کر رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی کیونکہ دونوں کی شکلیں بہت زیادہ مل رہی تھی۔ خوف سے دروازے کے پیچھے چھپکوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو صاحبہ سے بھی زیادہ خوفناک شکل کی تھی۔ وہ یقیناً اسے لینے آئی تھی۔ تبھی دیوار کے ساتھ کھڑی مجھے امام صاحب بھی نظر آئے۔ دونوں ماں باپ اپنی اس بیٹی کو لینے آئے تھے جو انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر نہ جانے اس کی ماں نے اسے کیا کہا کہ وہ روتی ہوئی اس گھر سے چلی گئی۔ پھر امام صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بیٹی اب تم اس گھر میں سکون سے رہو، میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ تم اکیلی ہو لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر دم حفاظت کے لیے میں تم پر نظر رکھوں گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے دیکھا صاحبہ یہاں سے جانے پر تیار نہیں تھی، شاید وہ اس لڑکے سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے جانے پر میں بھی اداس ہو گئی تھی۔ اب میں گھر میں تنہائی محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی جھوٹ سے دوسرے انسان کی زندگی برباد ہو۔ پھر ایک دن دروازے پر کوئی آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اسی لڑکی کی ماں تھی جو صاحبہ کا رشتہ لینے آئی تھی، اور اس کے ساتھ وہی لڑکا ابراہیم بھی تھا۔ ابراہیم نے مجھ سے صاحبہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ لڑکی تو شادی شدہ تھی، اسے اس کا ایک شوہر لے گیا ہے۔ لڑکا بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ تھی۔ یہ یقیناً میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس کی بھلائی کے لیے یہی جھوٹ بہتر تھا۔
میں نے دیکھا اس لڑکی کی ماں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے کہ تم کنواری ہو۔ میں اس کی بات پر گھبرا گئی، پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، میں ایک بیوہ لڑکی ہوں۔ پھر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی تم اتنی کم عمر بیوہ لڑکی، مہمان ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنا دی کہ اتنی کم عمری میں بیوہ مجھے میرے نصیب نے کیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے واپس چلے گئے، پھر اگلے ہی دن وہ واپس آئی اور کہنے لگی میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، لیکن چند دن سے ایک لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ مجھے اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ میں نے شروع سے ہی اسے کہا تھا کہ میں اس کی شادی اسی سے کروں گی جس پر وہ انگلی رکھے گا، لیکن وہ لڑکی تو شادی شدہ نکلی۔ لیکن تم مجھے بہت پسند آئی ہو، میں نے بھی ایک بچہ ہونے کے بعد بیوی کا دکھ سہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بیوہ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، پل پل اس کے کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے۔ میں تو ایسے راستوں پر سے گزر کر آ گئی ہوں، لیکن تمہاری زندگی آسان کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میرے دل میں خلش تھی کہ وہ صاحبہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ بھلے ہی ایک جین زادہ تھی، لیکن میں نے اس سے بہن کا رشتہ بنایا تھا۔ لیکن وہ دل کی بہت اچھی تھی، شاید مجھے وہ دوبارہ زندگی میں ایسا خاندانہ ملتا۔ اب میں کشمکش کا شکار تھی۔ پھر میں نے اس وقت سے کہہ لیا کہ میں اب آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ پھر اسی رات میں سوئی تو میرا تکیہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے صاحبہ کو راستے سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنایا ہے۔ اس بیچاری نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی۔ میں رات کو سوئی تو عجیب سی آہٹ آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے صاحبہ کھڑی تھی۔ وہ بڑی غضبناک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوستی شاید دشمنی بدل گئی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر وہ غصے سے آپ گولا ہو کر کہنے لگی کہ اچھا تو نے ہی ابا کو میرے بارے میں سب کہا تھا۔ جب بھی تو اماں مجھے زبردستی لے گی، لیکن دیکھنا اگر تم نے اس لڑکے سے شادی کی تو میں تم دونوں کی شادی میں آگ لگا دوں گی۔ اس کی لال آنکھیں مجھے خوف دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی وہاں سے غائب ہوگی۔ میں پوری رات سو نہ سکی تھی۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ نہیں، میں اس عورت کو انکار کر دوں گی۔ مجھے کوئی حق نہیں میں اس لڑکے سے شادی کروں۔ ایک رات گزری، دوسری صبح میں اٹھی تو اپنے گھر میں موجود امام صاحب اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹی اللہ کا نام لے کر اس لڑکے کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری بیٹی میں نہ جانے کیسی شیطانی قوت آ گئی ہے جو اس قدر شیطان صفت کی بن گئی ہے، لیکن ہم بہت جلد اسے قوت سے نکالیں گے۔ وہ جس قدر برا سوچنے لگی ہے میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر اس قدر بغاوت ہے، تو گویا انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے ابھی بھی خوف تھا، کیونکہ صاحبہ مجھ سے شدت سے ناراض تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگلے ہی دن لڑکے کی ماں آئی اور مجھے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلی گئی۔ اس نے ایک ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھی تھی۔ پھر امام صاحب کہنے لگے یہ گھر تم نے میرے دیے ہوئے پیسوں سے خریدا ہے، لیکن یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ اپنی ساس اور شوہر کو بھی یہاں لے آنا، اس سے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ صاحبہ خوف مجھے سونے بھی نہ دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس لڑکے کو اس قدر عاشق تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس بچی سے اگر میری جگہ خود اس سے شادی کر لے۔ شادی میں 3 دن باقی تھے۔ لڑکے کے ماں میرے لیے زیورات اور شادی کا جوڑا لے کر آئی تھی۔ جیسے وہ جوڑا دیکھ کر میں اپنے گھر گئی، میں نے دیکھا اس زیورات شادی کے جوڑے میں خود بخود آگ لگ گئی تھی۔ وہ جل کر خاک ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی یہ سب کس نے کیا ہے، اس لیے بے بسی سے رونے لگی۔ اب تو شادی کا سامان بھی نہ بچا تھا۔ اب میں نے یہ شادی ہرگز نہیں کرنی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا فیصلہ مضبوط کر لیا تھا۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب امام صاحب اس کی بیوی ڈھیر سارے زیورات اور خوبصورت شادی کا جوڑا میرے لیے لے کر آئے۔ وہ جتنے نیک اور مہربان طبیعت کے تھے، اتنی ہی ان کی بیٹی غصے والی اور ضدی تھی۔ امام صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ انہیں صاحبہ کی حرکت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، جبھی وہ سب لے کر آئے ہیں۔ پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دلہن کا لباس پہن کر تیار ہوتی، اچانک غصے سے آگ بگولا ہوتی وہ جن زادی میرے سامنے آ گئی۔ پھر کہنے لگی تم نے میری جگہ پر قبضہ کیا ہے، اب تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جگہ پر مجھے بٹھاؤ گے۔ میں بہت خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ شادی کا جوڑا اسے دے دیتی، اچانک وہ دھواں بن کر غائب ہوگی۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، تبھی امام صاحب مجھے نظر آئے اور کہنے لگے جلدی سے تیار ہو جاؤ بیٹی، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں خوف کا شکار تھی، لیکن میری حفاظت کے لیے امام صاحب اس کی بیوی اس گھر میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرا نکاح لڑکے سے ہو گیا۔ اب میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی، لیکن میں دیکھا وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ شاید وہ صاحبہ کی محبت میں گرفتار تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوش نہ تھا۔ شاید اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ پھر میں نے اس کی اداسی دور کرنے کا فیصلہ کیا، اسے وہ ساری حقیقت بتا دی جو صاحبہ جن زادی نے اس سے چھپائی تھی۔ اس نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا تھا، لیکن جب میں نے اسے ساری نشانیاں بتائی تو وہ بھی مان گیا کہ وہ واقعی ایک جن زادی تھی جو لڑکی کے روپ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور دھیرے دھیرے ہم دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ اب میں بہت خوش تھی، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔
ایک دن آدھی رات کو میں پانی پینے اٹھی تو اچانک ہی مجھے صحن میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں اس کے قریب گئی تو خوف سے کانپنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن سادی تھی۔ میں سمجھ گئی وہ مجھ سے بدلہ لینے آئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بے شک کسی کو دھوکہ دے کر محبت کرنا غلط ہے۔ ابا اور اماں نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے آئی ہوں اور دوبارہ سے تم سے اپنی بہن کا رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا اور اسے کہنے کی کہ جب تمہارا دل چاہے تم نے میرے پاس آ جانا ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ کی طرح تمہاری پسند کی ہر وہ جگہ دکھاؤں گی جہاں پر جا کر تم خوش ہوتی ہو۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور پھر میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ صبح میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ رات کو تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد پر میں گھر بڑھا گئی، سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا بہانہ بناؤ۔ پھر میں نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کو جاب پر جانے سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، فوراً ہی باہر چلا گیا، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ہوا میرا اس دن شادی کا دل صاف ہو گیا ہے۔ اب میں کسی خوف کے بغیر اپنی زندگی خوشی سے گزاروں گی۔